کفن میں جب نہیں ہوتی ہے جیب، ایک سبق آموز واقعہ۔ ایک شہر میں ایک بہت امیر آدمی رہتا تھا۔ اس کے پاس بے شمار دولت تھی، بڑے بڑے گھر، قیمتی گاڑیاں، نوکر چاکر اور ہر طرح کی آسائش۔ مگر اس کی ایک عادت بہت بری تھی۔ وہ اپنی دولت پر بہت غرور کرتا تھا اور کسی غریب کی مدد کرنا تو دور کی بات، اگر کوئی مانگنے آ جاتا تو اسے ڈانٹ کر بھگا دیتا تھا۔ اس آدمی کا نام حامد تھا۔ حامد ہر وقت صرف پیسے کمانے کے بارے میں سوچتا رہتا تھا۔ اس کے نزدیک دنیا میں سب سے قیمتی چیز دولت تھی۔ وہ سمجھتا تھا کہ پیسے سے ہر چیز خریدی جا سکتی ہے۔ اسی شہر میں ایک بوڑھا درویش بھی رہتا تھا۔ لوگ اس درویش کا بہت احترام کرتے تھے کیونکہ وہ ہمیشہ لوگوں کو اچھے کام کرنے کی نصیحت کرتا تھا۔ ایک دن وہ درویش حامد کے گھر کے سامنے سے گزرا۔ اس نے دیکھا کہ حامد اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھا دولت کا ذکر کر رہا ہے اور فخر سے کہہ رہا ہے، میرے پاس اتنا پیسہ ہے کہ میری 7 نسلیں بھی آرام سے زندگی گزار سکتی ہیں۔ درویش نے یہ بات سنی تو وہ مسکرایا اور حامد کے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ حامد نے پوچھا، بابا جی اب کیوں مسکرا رہے ہیں؟ درویش نے کہا، بیٹا میں اس لیے مسکرا رہا ہوں کہ تم اس دولت پر اتنا فخر کر رہے ہو جو ایک دن تمہارے کسی کام نہیں آئے گی۔ حامد کو یہ بات اچھی نہیں لگی۔ وہ غصے سے بولا، آپ کو کیا معلوم دولت کی طاقت کیا ہوتی ہے؟ درویش نے سکون سے جواب دیا، مجھے دولت کی حقیقت کا اچھی طرح علم ہے، لیکن تم شاید ایک بات بھول رہے ہو۔ حامد نے پوچھا، کون سی بات؟ درویش نے آہستہ سے کہا، یہ کہ کفن میں جیب نہیں ہوتی۔ یہ بات سن کر وہاں بیٹھے لوگ خاموش ہو گئے، مگر حامد ہنسنے لگا اور بولا، بابا جی یہ سب غریبوں کو تسلی دینے والی باتیں ہیں۔ درویش نے کہا، اگر تم چاہو تو میں تمہیں ایک کہانی سناتا ہوں جو تمہیں زندگی کی حقیقت سمجھا دے گی۔ حامد نے کہا، سنائی، میں بھی سننا چاہتا ہوں۔ درویش نے کہنا شروع کیا، بہت عرصہ پہلے ایک بادشاہ تھا جس کے پاس دنیا کی ہر نعمت تھی۔ اس کے خزانے سونے اور چاندی سے بھرے ہوئے تھے، لیکن وہ اتنا لالچی تھا کہ اسے کبھی سکون نہیں ملتا تھا۔ وہ ہر وقت یہی سوچتا تھا کہ مزید دولت کیسے جمع کی جائے۔ ایک دن وہ شدید بیمار ہو گیا۔ ملک کے بہترین حکیم اور طبیب بلائے گئے مگر کوئی اسے ٹھیک نہ کر سکا۔ جب اسے محسوس ہوا کہ اب اس کی موت قریب ہے تو اس نے اپنے وزیروں کو بلایا اور ایک عجیب وصیت کی۔ اس نے کہا، جب میرا جنازہ اٹھایا جائے تو میرے دونوں ہاتھ کفن سے باہر رکھے جائیں۔ وزیروں نے حیران ہو کر پوچھا، بادشاہ سلامت، ایسا کیوں؟ بادشاہ نے کمزور آواز میں کہا، آقا دنیا دیکھ لے کہ میں اتنی دولت رکھنے کے باوجود خالی ہاتھ جا رہا ہوں۔ یہ کہہ کر درویش خاموش ہو گیا۔ حامد کچھ دیر تک سوچتا رہا مگر پھر بھی اس کے دل پر اس بات کا زیادہ اثر نہ ہوا۔ وقت گزرتا گیا۔ ایک دن اچانک حامد شدید بیمار ہو گیا۔ اس کے گھر میں ڈاکٹروں کی قطار لگ گئی۔ مہنگی دوائیں لائی گئیں، بڑے ہسپتالوں سے علاج کروایا گیا مگر بیماری بڑھتی ہی گئی۔ حامد بستر پر لیٹا سوچ رہا تھا کہ اس کے پاس اتنی دولت ہونے کے باوجود وہ اپنی صحت کیوں نہیں خرید سکتا۔ اس وقت اسے درویش کی وہ بات یاد آئی، کفن میں جیب نہیں ہوتی۔ پہلی بار اسے احساس ہوا کہ واقعی انسان دنیا میں خالی ہاتھ آتا ہے اور خالی ہاتھ ہی جاتا ہے۔ اس نے اپنے بیٹے کو بلایا اور کہا، بیٹا میری ایک بات یاد رکھنا، دولت پر کبھی غرور نہ کرنا۔ اگر اللہ نے تمہیں مال دیا ہے تو اسے لوگوں کی مدد میں خرچ کرو، کیونکہ مرنے کے بعد انسان کے ساتھ صرف اس کے اعمال جاتے ہیں۔ چند دن بعد حامد اس دنیا سے رخصت ہو گیا۔ جب اس کا جنازہ اٹھا تو شہر کے لوگ باتیں کر رہے تھے، اتنا امیر آدمی تھا مگر آج خالی ہاتھ جا رہا ہے۔ واقعی اس کے